بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا۔ جیسے حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بے شک دین کو آسان بنایا اور اس کے اندر آدمی شدت نہ کرے۔ فرمایا کہ درمیانی چیز کو اختیار کرے، ایک دم شدت بھی نہ کرے، آدمی ایسا نہ ہو کہ آدمی پر دین غالب آ جائے۔ اللہ پاک نے دین کو اتنا آسان بنا دیا جیسے کہ کوئی اندھا آدمی، اسے روڈ پر چلنا مشکل ہے لیکن دین پر چلنا مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ دو پیروں سے معذور آدمی، روڈ پر چلنا مشکل ہے لیکن دین پر چلنا مشکل نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی آسان کیا گیا، عورت کے لیے بھی آسان کیا گیا دین کو۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا رحم کیا کہ اس دین کو اللہ نے ایک دم آسان کر دیا۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنا فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر۔ نماز کے اندر اللہ پاک نے کتنی آسانی دی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نماز کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، اسے لیٹ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آدمی رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا سخت بیمار ہے، تو اشاروں سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو کتنا آسان کام اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا، ماننے والوں کے لیے بنایا۔ کتنا آسان دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ جیسے کہ روزہ ہے، روزے کو بھی اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا۔ کوئی آدمی بیمار ہے، روزے رہ نہیں سکتا، تو آدمی اچھا ہونے، صحت مند ہونے پر روزہ رہتا ہے۔ آدمی سفر کر رہا، سفر میں روزے رہنے کی دشواری ہے، کوئی سہولتیں بھی نہیں ہیں، تو اسے بھی کتنا آسان کر دیا گیا کہ بعد کے دنوں میں رہ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک نے دین کو اتنا آسان کر دیا کہ اس دین پر ایک اندھا بھی چل سکتا، ایک لنگڑا بھی چل سکتا، ایک دونوں ہاتھوں سے معذور بھی چل سکتا۔ سب کے لیے اللہ پاک نے دین کو آسان کر دیا۔ نماز جیسا اتنا بڑا حکم اللہ پاک نے بندوں کے لیے کیسے آسان کر دیا کہ کوئی آدمی 24 گھنٹے بے ہوش ہے اور پاگل ہے تو اس کے لیے تو نماز معافی ہے۔
ہر قدم پر اللہ پاک نے بندوں کی مدد فرمائی، بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ ہر قدم پر بندوں کے لیے اللہ پاک نے آسانی کا معاملہ فرمایا اس دین کے لیے۔ اتنی آسان چھوٹے عمل پر اللہ پاک بڑا اجر دیتے ہیں۔ مسواک کی سنت کیا، ایک چھوٹا عمل، آسان کام ہے۔ مسواک کوئی دشواری والا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی ایک پہاڑ کو دوسری جگہ ہٹانے کا کام نہیں ہے، آسان کام۔ مسواک، ایک مسواک کیا آدمی تو اس کے لیے اجر دیا جائے گا، بڑا اجر دیا جائے گا۔ مسواک کرنے کے علماء نے 70 فائدے بتائے، ایک آسان عمل پر، چھوٹے عمل پر 70 فائدے بتائے۔ سب سے پہلے تو آدمی کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوتا، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ دنیا سے ایمان کے ساتھ میں جانا شرط لگائے گی۔ کتنا آسان کام کر دیا۔ آدمی وضو کرا، وضو کرنا آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وضو کے لیے۔ پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو، کتنا آسان بنا دیا دین کو اللہ پاک۔ 10 سال تک بھی اگر کسی آدمی کو پانی نصیب نہ ہو تو اللہ نے میٹھی کو پاک کیا، اسے تیمم کر سکتا۔ کتنا آسانی کے ساتھ میں اللہ پاک نے دین عطا فرمایا، دین آسان کر دیا، دین کو مشکل کرنا نہیں ہے، آسان دیا گیا دین۔ نماز پڑھنا آسان کر دیا گیا، 5 وقت نماز، کتنا آسان کام ہے۔ آدمی وضو کر کے گھر سے نکل رہا، سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وضو کے بعد کی دعا پڑھا آدمی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسان عمل ہے، آدمی ان عملوں کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ آسانی کے ساتھ میں اللہ پاک نے سہولت دی ہے، دین کو آسان کر کے بتایا۔ کتنا پیارا دین، ہر ایک کے ساتھ میں اچھا رہنا سکھاتا، اخلاق کے ساتھ میں رہنا سکھاتا، ہر ایک کا بھلائی چاہتا ہے، آسان کام۔ نماز کے لیے گیا، نماز کے انتظار میں بیٹھا، جب تک انتظار میں بیٹھ رہا، بیٹھنے کا بھی اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا۔ اتنی آسان کام پر اللہ پاک کتنا اجر عطا فرمایا اس امت کے لیے، کتنی سہولت عطا فرمائی اس امت کے لیے۔ روزے میں سفر میں دشواری ہے تو اس کو بھی آسان کر دیا گیا، بیمار ہو گیا دشواری ہے روزہ رہنے میں، اس کو بھی آسان کر دیا گیا۔ حج مالداروں پر فرض کیا گیا، کتنا آسان کیا۔ مال ہے تمہارے پاس میں، طاقت ہے تمہارے پاس میں، تم استطاعت رکھ سکتے جانے کی، جا کے آنے کا بھی خرچ سنبھال سکتے، گھر والوں کا خیال کر سکتے، گھر والوں کا خرچ دے سکتے، یہ تمام سہولیت ہے تمہیں تو حج کا حکم دیا، کتنا آسان کام۔ کوئی غریب کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم حج کرو کسی بھی طرح سے، نہیں دیا گیا، آسان بنا دیا گیا دین کو، اللہ پاک نے دین کو آسان دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شدت مت کرو، درمیانی چیز کو اختیار کرو۔ رمضان آ گیا، سال بھر آدمی صبح و شام کھاتا، رمضان آیا تو رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور روزہ رکھنا کس طریقے سے؟ سحری کا بھی حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے کے لیے، کتنی پیاری چیز اللہ کے نبی نے اس امت کو دی۔ سحری کرنے سے آدمی کو طاقت ملتی، پھر روزے رکھنے سے کتنے فائدے، فضیلتوں والا عمل۔ ایک نماز پر 70 فرض کے ثواب ملا، اجر بڑھا دیا گیا۔
آسان کام تھا۔ رمضان میں روزے رکھنا آسان کر دیا گیا۔ آج تو ہر چیز کی سہولت ہے آدمی کے پاس۔ پہلے لوگ گرمی میں کتنی شدت میں روزے رہتے تھے، اب گرمی بھی آئی تو ہر ایک کے پاس میں اللہ کے فضل سے کم درجے میں کولر تو ہے، آدمی سہولت سے مساجدوں میں آدمی کو بھی ٹھنڈا موقع مل جاتا بیٹھنے کا، نماز پڑھنے کا، اتنا آسان کر دیا اللہ پاک۔ رمضان کے مہینے کو آنے والا ہے، غنیمت سمجھنا ہے، روزے رہنے کی تیاری، عبادت میں اضافہ کرنے کی تیاری، ہر فرض میں 70 فرض کا ثواب، ہر سنت میں فرض کا ثواب۔ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، حج اور عمرے کا کامل ثواب، کتنا آسان کام، خالی مسکرا کے دیکھنے پر اتنی بڑی فضیلت دی گئی۔ کسی بیمار کے پاس میں چلے جا رہے ہیں، اس کی بیمار تاری کر رہے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، کتنا آسان کام۔ اس میں صرف نیت کو درست کر لیں، میں اللہ کی رضا کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آسان کام کر دیا گیا، آسان بنا کر دے دیا گیا۔ کسی کی جنازے میں چلے جا رہا آدمی، آسان کام، ثواب دیا جا رہا اس کو۔ کسی کو ایک کھجور سے روزہ کرا دیا، افطار کرا دیا، آسان کام۔ ایک کھجور کس کے پاس نہیں رہتا، پانی سے روزہ کرا دیا، کھجور سے روزہ کرا دیا تو آسان کام، کتنا بڑا ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ 10 روپے کسی فقیر کو دے دیا صدقہ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے تو کتنا آسان کام، اس کا صدقہ بھی قبول۔ دین کو آسان کر دیا گیا۔ کسی کا قرضہ باقی ہے، آدمی اس کو مہلت دے رہا تو اجر کا اللہ اجر عطا فرما، خالی مہلت دینے پر اجر عطا فرما۔ اس اجر کا پتہ آخرت میں چلے گا، ایک نیکی کی اہمیت کیا تھی آخرت میں پتہ چلے گی۔ دنیا کے اندر آدمی مال کی حقیقت کو سمجھتا، کرنسی کی حقیقت کو سمجھتا کہ 1000 روپے میں کیا چیز آ سکتی، 1,00,000 روپے میں کیا چیز آ سکتی، اس چیز کو آدمی سمجھ سکتا، جان سکتا، اس کے فائدے کو جان سکتا، نہ ہونے پر اس کو بھی جان سکتا، لیکن اجر کی قیمت اللہ پاک نے چھپا کر رکھی۔ اگر یہ ایک نیکی کی اللہ پاک قیمت دنیا کے اندر بتا دے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دنیا کے اندر اللہ پاک نے دین کو آسان کر دیا۔ نماز کا طریقہ آسانی سے بتا دیا گیا، وقت کا طریقہ آسانی سے بتا دیا گیا۔ پہلے کے لوگ وقت الگ طریقے سے دیتے، گھڑیاں نہیں تھی۔ آج کل کا زمانہ اللہ پاک نے اتنی سہولت کر دی، ہر آدمی کے پاس میں گھڑی رہتی، فون کے اندر ٹائم دیکھ لے سکتا آدمی، اذان کی آواز سن لے سکتا آدمی، اس کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں وقت میں فلانی جگہ یہ وقت میں نماز ہے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ پاک وقت بتانے کے لیے۔ اب کتنی سہولتیں اللہ نے عطا فرما دی، آسان اس سے اور آسانی سے آسانی۔ آدمی اب گاڑیوں پہ مساجد کو آتا، پہلے کے لوگ دور دور سے چل کر مسجد کو آتے تھے، ایک ایک قدم پر نیکی کے حقدار ہوتے تھے۔ ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے آسان کر دی۔ پہلے لوگ دنیا کے اندر مشقتیں اٹھاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے روزی بھی آسان کر دیا، آسانی سے آدمی کو روزی مل جاتی ہے۔ اس میں رہ کر اپنے آپ کو دین پر چلانا ہے، دین کو مکمل طریقے سے آسان بنایا اللہ نے۔ مؤذن اذان دے رہا، اللہ کی بڑائی بول رہا، جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی وہاں تک کہ قیامت کے دن وہ چیزیں درخت ہو یا انسان ہو یا جنات ہو سب گواہی دیں گے اس کے حق میں۔ آسان کر دیا اللہ،
اذان دینے پر اتنی بڑی فضیلت، جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ نے دین کو آسان کر دیا، اسی لیے اپنے آپ کو دین پر چلانا چاہیے۔ دین کسی کا محتاج نہیں، دین اتنا آسان ہے میرے بھائی اور دوستو۔ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اچھا رویہ کرو ان کے ساتھ، آسان کام ہے وہ بھی، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آدمی آ کر والدین کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتا، آدمی عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اچھا سلوک کیا والدین کے ساتھ میں، جس کے والدین دنیا سے راضی ہو گئے، اس سے اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی۔ آسان کام ہے والدین کو راضی کرنا، والدین کے ساتھ میں اچھا رہنا، والدین کی خدمت کرنا۔ فرمایا کہ خدمت وہ خدمت ہے، اپنے جان سے، اپنے مال سے اپنے والدین کی خدمت کرنا خدمت ہے والدین کی۔ آدمی اگر چاہا تو کیا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز آدمی کو اللہ رب العزت نے دین کو آسان کر کر دے دیا۔ کسی کے ساتھ میں احسان کر رہا آدمی تو اس پر بھی ثواب ہے، آسان کام احسان کرنا۔ کسی کو بھولے کو راستہ بتا دیا آدمی تو اس پر بھی ثواب ہے، خالی راستہ بتا دینے پر بھولے کو، کتنا آسان کام ہے۔ کسی آدمی کوئی پریشان ہے آدمی، اس کی پریشانی کے اندر اس کو تسلی دے رہا آدمی، مصیبت کے اندر اس کو تسلی دے رہا آدمی، تسلی دینا کتنا آسان کام ہے۔ اس کے اوپر جو مصیبت پر وہ صبر کیا، اللہ پاک اس کو ثواب، اس کو بھی جو مصیبت پر تسلی دے رہا اللہ پاک اس کو بھی اجر عطا فرمائے۔ آسان کام، کتنا آسان کام۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ روزانہ کیا جائے عمل، تھوڑا کیوں نہ ہو تو روزانہ پابندی سے کیا جائے عمل، اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے آپ کو عمل کا عادی بنائے، نماز پڑھنے کا عادی بنائے، مسواک کرنے کا عادی بنائے، سنتوں کا عادی بنائے، فرائض مکمل کرنے کا عادی بنائے آدمی، اور اللہ سے قوی امید رکھے کہ میرا اللہ اس عمل پر مجھے بے اجر عطا فرمائے گا۔ پوری زندگی اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر لگانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کر کر بتایا، صحابہ نے دین پر عمل کر کر بتایا، تابعین نے دین پر عمل کر کر بتایا۔ دعا مانگنا بھی اللہ سے آسان ہے، آدمی اگر چاہا تو، کوئی ہارڈ کام نہیں ہے، کوئی پہاڑ اٹھانا نہیں ہے، کوئی وزن چیز اٹھا کر میلوں دور لے جانا نہیں ہے۔ دعا کے لیے بیٹھ گیا آدمی، دعا کا جیسا اکرام، جیسا دعا بتایا گیا اللہ کے نبی نے کہ دعا جس طریقے سے کرنا بتایا گیا، ہر حالت میں آدمی دعا کر رہا، اللہ سے مانگ رہا، اپنی مغفرت بھی مانگ رہا۔ مغفرت طلب کرنا بھی آسان کام، دل سے، بشرط دل سے ہو آدمی، دل سے آدمی اس کی تمنا کرے، دل سے اللہ سے معافی مانگے، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہوا، دل سے آدمی سچی اور پکی توبہ کر کے گناہوں سے اپنی مغفرت چاہے۔ گناہوں سے بھی بچنا آسان ہے اگر آدمی ٹھان لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ اس دن قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے گا کہ تم نے کیوں گناہ کیا تھا، اس کو ہم نے حرام قرار دیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں؟ اگر آدمی یہ سوچ لے گا، آدمی اپنے آپ کو روک لے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین کو آسان بتایا، 24 گھنٹے جو عمل ہے سب سے آسان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے پورے اعمال، 24 گھنٹے والے اعمال بتا دیے، اور سب اعمال آسان ہیں، آدمی کے اختیار میں ہے اگر آدمی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے۔ نیند سے اٹھ رہا، دعا پڑھ لیا، اس پر کتنا اجر مل گیا، کلمہ پڑھ کر اٹھ رہا، کتنا اجر اس سے مل گیا۔ نیند سے اٹھا، فجر کی نماز پڑھا آدمی، نماز پڑھنا بھی آسان اس کے لیے، وضو کرنا بھی آسان اس کے لیے، مساجد کو بھی جانا آسان اس کے لیے۔ آج تو مساجد اللہ پاک نے
اتنے فرما دیے کہ جگہ جگہ پر مساجد تھی. کوئی مسجدوں کی کمی نہیں ہے، مصلیوں کی کمی ہے. سب چیز کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا. قرآن کی تلاوت آدمی قرآن کو تجوید کے ساتھ میں سیکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا آسان آدمی کے لیے. روزانہ آدمی زیادہ نہ پڑھے لیکن کم سے کم تھوڑا پڑھنے کا عادی تو اپنے آپ کو بنا لے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنا بڑا کلام، دنیا کی سب سے بہترین کتاب، ساتواں آسمان کمالی کا اللہ کی کتاب، جو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب. تو آدمی اس کو روزانہ مختصر سا کیوں نہ ہوندی اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کا عادی بنائے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنے کا عادی بنائے. آسان کام. اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ میں بڑا رحم کا معاملہ کیا، بڑا کرم کا معاملہ کیا. اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتی ہے. آدمی اللہ سے مغفرت چاہا تو روزی طلب کرو اللہ سے، اللہ دینے والا ہے، غیب سے روزی دیتا ہے. اللہ سے مانگنا آسان ہے. آدمی نماز پڑھا، ہر نماز میں دعا مانگا اللہ سے، اپنی مغفرت کی دعا مانگا، اپنی والدین کی مغفرت کی دعا مانگا، عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگا، دنیا کے فتنوں سے بچنے کی دعا مانگا. اللہ سے یہ دعا مانگا کہ اللہ میری والدین کی میری مغفرت کر دی ہمارے مرنے کے بعد بھی، جیسے کہ عذاب قبر سے ہماری نجات فرما دی. آسان کام دعا مانگنا اللہ سے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی دور نہیں. اللہ تمام فتنوں سے بچانے والے اللہ ہے. اللہ جیسا بندہ نیت کرتا اللہ اس کے ساتھ میں، جیسا گمان کرتا اللہ پاک اس کے ساتھ میں وہ معاملہ کرتا. تو اپنے لیے بھی مغفرت چاہنا، اپنے والدین کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے رہنا. دعا کرنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا. دعا کرنا کوئی ہارڈ کام نہیں ہے. ہر نماز کے بعد میں آدمی فرض نماز کے بعد میں بھی دعا کر سکتا ہے. جس وقت میں بھی حاجت ہو اس وقت میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے براہ راست لینا سکھایا. اس امت کو تمام غلامیوں سے چھڑایا، تمام چیزوں سے چھڑا کر یہ آسان دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ سے مدد ہر وقت میں آدمی چاہ سکتا ہے. کوئی وقت مقرر نہیں ہے دعا کا کہ اللہ سے مانگ سکتا ہے آدمی. اللہ کا دربار کھلا ہے. اللہ دینے پر، مانگنے سے آدمی پر اللہ خوش ہوتی ہے، اللہ اسے عطا فرماتی ہے. اسی لیے آدمی عمل میں اپنے کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لانا چاہیے. اللہ پاک نے دین کو آسان بنا دیا. نماز کا حکم دیا تو نماز کی بھی اتنا آسان کر کے حکم دے دیا. بیمار ہے تو کوئی مشکل نہیں، کھڑے رہ سکتے تو کوئی مشکل نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اس کی بھی اجازت دی گئی. بیٹھ نہیں سکتے تو کوئی مشکل نہیں، لیٹ کر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو کوئی مشکل نہیں، اشارے سے نماز پڑھ لو. کتنا آسان کام دی تھی. غلطی سے آدمی کے روزے چھوٹ گئے اس پر بھی آسانی کر دی گئی کہ اس کی قضا کر لو. بیمار ہو گئے تو بیماری میں مشکل نہیں، روزے نہیں رہ سکتے، روزے رہنا دشواری ہے، تو اس میں بھی آسانی کر دی گئی کہ جب تمہیں صحت ہو تو اس کی تکمیل کر لو روزوں کی. جتنے روزے چھوٹے اس وقت میں پورے روزے رہ لو. مالدار نہیں ہے تو حج کو جانے کی اجازت نہیں. تمہارے پاس وہ طاقت ہے حج کو جانے کی، تمام طاقتوں کو تم سنبھال سکتی تو حج کا حکم دیا گیا، حج کرو. قرض ہے تم پہ تو قرض پہلے پھیرو. کتنا آسان کر کر اللہ نے دین عطا فرمایا. اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق